آج میں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں وہ ایک بہت ہی ایسی نالج ہے جو میں نے پچھلے 15 20 25 سالوں میں گیدر کی ہے. دس از آل اباؤٹ دس اسپریچولیٹی، برانڈنگ، اپنے آپ کی پہچان، اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ کیسے کرنا ہے، اور اس سارے سینیریو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے ان سے میں نے کیسے ان کی مینٹرنگ سے، ان کی ہیلپ سے اللہ تعالیٰ سے کیسے جڑنا شروع کیا. یہ سب لوگ آپ مجھ سے کوشچنس پوچھتے ہیں. سو میں آج آپ سے یہ سیکرٹ شیئر کرنے والا ہوں. سو ڈونٹ گو اوے. میں ون بائی ون آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ پوری جرنی لے کے جاؤں گا کہ اگر آپ نے مینٹورشپ آف اللہ تعالیٰ میں آنا ہے جو کہ الٹیمیٹ ہے ہر چیز کے لیے، تو پھر دس از دا ویڈیو فار یو. سو اسٹے کنیکٹڈ. اوکے. سو یہ جرنی شروع کیسے ہوئی؟ سو میں آپ کو بتاؤں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میری انٹروڈکشن ہوئی، آبویسلی بچپن سے آپ ساری چیزیں سن رہے تھے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، لیکن جب بڑے ہو کے جب میں نے سمجھنا شروع کیا، اسٹڈی کرنا شروع کیا، تو مجھے پتہ چلا کہ ہی از دا بگیسٹ برانڈ اسٹریٹجسٹ ایور ایور ایور. جتنی خوبصورتی سے انہوں نے ساری اسٹریٹجی ڈیزائن کی ہے، لوگوں کو مینٹور کیا ہے، ان کو تیار کیا ہے اللہ تعالیٰ سے جڑنے کے لیے. میری ساری زندگی 20 15 سال جو ایڈورٹائزنگ برانڈنگ میں گزری ہے، اتنی خوبصورت اسٹریٹجی میں نے نہیں دیکھی. سو اللہ تعالیٰ کے ساتھ انہوں نے کیسے جڑوایا؟ یہ جو ایک سیکرٹ ہے نا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ شیئر کیا، وہ میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں کہ اس کے سٹیپ کیا ہیں. سو آر یو ریڈی ٹو اسٹیپ ان ٹو اٹ؟ اوکے. سو یہ کچھ سٹیپس ہیں جو آپ کو اس ڈیوائن پاتھ پہ لے جائیں گے. تو اس کا جو پہلا سٹیپ ہے نا، وہ کیا کرے گا یہ آپ کے لیے اگر آپ اس پاتھ پہ چلے گئے جو مینٹورشپ آف اللہ ہے. میں آپ کو بات بتا دوں کہ اللہ کی مینٹورشپ میں اگر آپ آ گئے نا، تو بس پھر آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی. سو پہلا سٹیپ نمبر 1 ہے کہ یہ آپ کا نا ڈیوائن ڈیزائن سینس کو اوپر لے جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ ڈیزائن سینس، ہر چیز کے بارے میں جو آپ کا ڈیزائن سینس ہے اس کو یہ اوپر لے جاتا ہے، اور آپ فیوچرسٹک گول میں ٹیپ کرتے ہیں. آپ اسپرچولی الائنڈ ہو جاتے ہیں ویژن کے ساتھ، اور آپ کے یہ گولز کو نا بالکل کرسٹل کلیئر کر دیتا ہے. یہ تبھی ہوتا ہے جب اللہ کی مینٹورشپ کے ساتھ جڑتے ہیں آپ. یہ بہت ڈیپ سٹیپ ہے، اس پہ سالوں لگتے ہیں اس کو ٹھیک ہونے میں، لیکن میں نے آپ کو یہ تھوڑی دیر میں یہ ساری بات سمجھا دوں گا. تو جو لوگ اس جرنی میں جا رہے ہیں، یہ ان کی بہت زیادہ نگاہ کھولے گا انشاءاللہ تعالیٰ. سو جو دوسرا سٹیپ ہے نا، وہ یہ ہے کہ یہ آپ کی انلیش کرتا ہے آپ کی ٹرو پاور آف مائنڈ کو. دا مائنڈ جو ہے نا، وہ اتنی زبردست چیز اللہ نے اوپر سے بنا کے آپ کے ساتھ لگائی ہے یہاں پہ کہ یہ آپ کو دن میں رات دکھا سکتا ہے اور رات میں دن دکھا سکتا ہے. یہ اگر آپ کا باس بن گیا تو آپ گئے. آپ کو انگزائٹیاں ہوں گی، آپ کو پریشر ہوں گے، آپ ڈپریس ہوں گے. اور اگر آپ اس کے باس بن گئے تو پھر آپ وہ حکمران بنیں گے، وہ انسان بنیں گے جو کہ رول کرے گا. یہ اتنی زبردست سپر کمپیوٹر ہے. ٹھیک ہے. سو یہ کیا کرتا ہے جب آپ اس کے ساتھ جڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مینٹورشپ کے ساتھ اور آپ کی ٹرو مائنڈ کی پوٹینشیل آتی ہے؟ سو یو ڈسکور دا کام فورس ود ان یو when the mind submits to the divine wisdom. ہے نا؟ سمجھ آئی یہ کتنی خوبصورت بات ہے؟ جب آپ ٹیون کرتے ہیں نا اپنے مائنڈ کو کہ اس ڈیوائن وزڈم سے کنیکٹ ہو جائے میری جان، تو آپ کو بات سمجھ آتی ہے. پھر جو فریکوینسی جڑتی ہے، جو نالج آتا ہے نا، وہ کبھی نہیں ملنا والا. نمبر 3 جو بڑا مزیدار سٹیپ ہے، پتہ کیا کرتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں یار سر سمجھ نہیں آ رہی، میرے پاس سب کچھ ہے، اتنی دیر سے میں کام کر رہا ہوں، کلیئرٹی نہیں آ رہی سر. یہ مینٹورشپ اللہ تعالیٰ کی جو سے آپ جڑیں گے تو یہ آپ کو گین کرتی ہے ڈیپ کلیئرٹی. سو یو جسٹ ہیو ٹو سے گڈ بائی ٹو کنفیوژن. یہ اس سے جڑ گئے تو کنفیوژن گئی. یہ اتنی کنفیوژن جو پھیلی ہوئی ہے نا کہ ہم کریں کیا جی، کریں کیا، ہم نے یہ بھی پڑھ لیا، ہم نے وہ بھی پڑھ لیا. میں بہت سارے سی ای اوز کو، بہت ساری ہاؤس وائفز، یوتھ کو مینٹور کر رہا ہوں، ون آن ون کوچ کر رہا ہوں. کنفیوژن یہی ہے کہ یونیورسل گول نہیں پتا، جانا کہاں ہے. پیسے بنا رہے ہیں، پیسے کا مسئلہ نہیں ہے، پیسے بنا رہے ہیں وہ لوگ، لیکن جانا کہاں ہے، کنٹریبیوٹ کیسے کرنے ہیں. اندر جو بے چینی ہے، کیونکہ اندر جو انہوں نے سم لگا کے بھیجی ہوئی ہے نا آپ کے، وہ آپ کو بار بار بتاتی ہے اس یہ صرف پیسے بنانے سے، شہرت بنانے سے نہیں آتی. وہ اگر اس ڈیوائن سے نہ کنیکٹ ہوئی تو آپ ڈسٹریکٹڈ ہیں، آپ ڈپریس ہیں.
ٹھیک ہے، تبھی آپ گولیاں کھاتے ہیں نا. یہ ہے وہ، مجھے پتا ہے، میں ون آن ون میں مینٹل ہیلتھ کے اوپر ون آن ون ساری چیزیں کر رہا ہوں، ان سی ای اوز کے ساتھ بھی کر رہا ہوں، ان کو ڈسٹینس ہیلنگ بھی کرتا ہوں، اسی لیے تاکہ ان کا مائنڈ کام ڈاؤن ہو، ان کو ڈیپ کلیئرٹی آئے. تو سے گڈ بائی ٹو کنفیوژن. جب اللہ کی مینٹرشپ جو ہوتی ہے وہ آپ کو کرسٹل کلیئر تھاٹس دیتی ہے اور آپ کی انٹینشنل لیونگ ہو جاتی ہے. اس کو ذرا بات کو غور سے دیکھیں. یہ جو آدھے سے زیادہ عوام جو ہے نا بغیر سوچے سمجھے سے زندگی گزار رہی ہے نا، کہ نہیں پتہ صبح کیسے ہوئے، شام کیسے ہوئی، اور اس کو وہ گو ود دا فلو کہہ دیتے ہیں. بالکل ہی مختلف میننگ ہے گو ود دا فلو کا. یہ جو انٹینشنل لیونگ ہے نا، کہ آپ کو صبح اٹھ کے اپنے 24 آورس کیسے ڈیزائن کرنے ہیں، اور ایک ایک سٹیپ. یہ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ جب آپ کی اللہ سے ون آن ون ملاقات ہوگی نا، تو وہ پوچھیں گے بیٹا ایک ایک لمحے کا. میں بار بار کہتا ہوں کہ آئس کیوب پکڑو تو ٹپ ٹپ کر کے جو وقت جیسے گزرتا ہے نا، تو ویسے ہی گزر رہا ہے. جب وہ بالکل ختم ہو گیا نا، تو آئس کیوب آپ پوچھیں گے. تو یہ آپ کو اتنی آپ کو ڈیپ کلیئرٹی دیتے ہیں، اور آپ انٹینشنل لیونگ میں جاتے ہیں، اور تبھی آپ بڑے والے وہ انسان بنتے ہیں جو اس کا تعلق، دس از بیونڈ ریلیجن. ٹھیک ہے، یہ شروع میں لوگ ان لوگوں کو پاگل ہی کہتے ہیں، ٹھیک، لیکن وہ جڑے رہتے ہیں اور دنیا کی انفینٹی میں، یونیورس میں پھر وہ ڈینٹ لگا کے جاتے ہیں. تو نمبر 4 اسٹیپ جو ہے نا، وہ آپ کے ہارٹ اور سول کو یہ نرچر کرتا ہے. سو کیا ہوتا ہے اس سے؟ جب آپ کا ہارٹ اور سول نرچر ہو جائے، آف کورس اللہ تعالیٰ کے ساتھ مینٹرشپ جڑ گئی ہے، تو آپ کو فریکوینسی تو وہیں سے آنی ہے. پھر وہ جو فریکوینٹ، وہ جو ایک نوٹ ہے جو آپ کے ہارٹ کو ٹیون ان کرنے والا ہے، وہ وہیں سے آنے والا ہے. ٹھیک ہے، سو یہ آپ کے نرچر کرتا ہے. چوتھا اسٹیپ ہے، یاد رکھیے گا، ہارٹ اور سول کو. اور یہ فیل دا سیٹسفیکشن دیٹ اونلی ڈیوائن کنیکشن کین برنگ. یہ جو سیٹسفیکشن ہے نا، یاد، اللہ کی یاد میں ہی دلوں کو سکون ہے. سمجھ رہے ہیں قرآن پاک کہہ رہا ہے، یہ وہی بات ہے. تو آپ کو سیٹسفیکشن ملے گی ہی تب، کیونکہ بے چینی اس لیے آتی ہے کہ آپ کنیکٹ نہیں ہو رہے. وہ سم انٹرنل تو کہتی ہے کہ کنیکٹ ہو، وہ کرو جو تمہارا گول ہے. نہیں کرتے تو بے چینی ہوتی ہے. اب کھائیں ڈپریشن کی گولیاں، اب جائیں مینٹل ہیلتھ والی چیز پہ. تو جب آپ یہ اللہ کی مینٹرشپ پہ آئے، تو یہ ہونے والا ہے آپ کے ساتھ، آپ کی ساری کلیئرٹی آ جائے گی. 5واں اسٹیپ کیا؟ انشیکیبل کانفیڈنس ہوتا ہے. آئی ایم ٹیلنگ یو، آئی ایم لیونگ دیٹ لائف. میں آپ کو صحیح بتا دوں کہ اس کے بعد مجھے کوئی چکر نہیں ہے کسی ڈر. مجھے کسی بڑے سے بڑے منسٹرز کو ملنا ہو، پرائم منسٹرز کو ملنا ہو، پریزیڈنٹ آف پاکستان کو ملنا ہو، کسی کو بھی ملنا ہو، مجھے ایک لمحے، آئی ایم جسٹ آنیسٹلی، اللہ کی قسم، مجھے کوئی گھبراہٹ نہیں ہوتی. کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ یہ سارا کچھ تو اللہ کے تھرو ہو رہا ہے. اگر انہوں نے، اور میں بار بار کہتا ہوں کہ جب آپ کسی ایسی سچویشن میں انٹر ہوں تو آپ دعا مانگ کے جائیں، جو کہ میں ہمیشہ اپنے سیشنز میں بھی جاتا ہوں. تو یہ میں دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ جو مجھ سے ریکوائرڈ ہے نا، مجھ سے وہ کرا دو. ٹھیک ہے، یہ جو لمحہ آپ نے مجھے دیا ہے، اس میں جو مجھ سے ریکوائرڈ ہے، اس سے جو بڑی چیز جڑنے والی ہے، کیونکہ ایک ایک لمحہ اگلے لمحے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو مجھ سے جو ریکوائرڈ ہے وہ کروا دو. تو میرے ڈر آپ کا بالکل ختم ہو جاتا ہے. اور جب آپ کا ڈر ختم ہوتا ہے نا، تب آپ اپنی وہ پرفارمنس دیتے ہیں جو پھر ان میچ ہوتی ہے. سو یہ 5واں اسٹیپ ہے. یہ جب ہونا شروع ہوتا ہے نا، تو آپ جب چھوڑتے ہیں نا اس چیز کو، تو اٹریکٹ کرتے ہیں فائنینشیل انڈیپینڈنس. یس، دس از انٹرسٹنگ. جب آپ کو مسئلہ فائنینشیل انڈیپینڈنس کا ہوتا ہی تب ہے جب آپ ڈر کے ساتھ ڈیلز کرتے ہیں، ڈر کے ساتھ میٹنگز میں بیٹھتے ہیں، ڈر کے ساتھ کہ کہیں یہ کلائنٹ نہ نکل جائے، کہیں یہ سی او نہ ناراض ہو جائے، کہیں سبارڈینیٹس نہ ناراض ہو جائیں. جب آپ اس سے نکلتے ہیں نا، آپ کے اندر کلیئرٹی ہوتی ہے، تو پھر آپ کو کوئی نہیں روک سکتا. اور تبھی اگلے بندے کو بھی وہ نوٹ جاتا ہے، اور وہ آپ سے اس ٹرسٹ ایلیمنٹ بلڈ ہوتا ہے. تو یہ آپ کی پھر اسی طرح سے فائنینشیل انڈیپینڈنس. یہ میں آپ کو نا، یہ جتنا کچھ بتا رہا ہوں نا، یہ میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے بتا رہا ہوں. ایک دفعہ آپ اس کے ساتھ جڑے نا، یہ فائنینشیل انڈیپینڈنس، یہ خود فائنینس آپ کو کی طرف اٹریکٹ ہوگی. اچھا، اب اس میں وہ بات نہیں کریں سر وہ تو جی 500 مرسیڈیزیں لے کے پھر رہے ہیں، رولز رائس پھر رہے ہیں، ان کو یہ اللہ تعالیٰ نے چھوڑے ہوئے ہیں. قرآن پاک میں کہتا ہے کہ پھر وہ اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑ دے. ان کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر نہ کریں. ٹھیک ہے، آپ کمپیئر کریں جو آپ کے ساتھ حلال بڑے بلینئرز بھی ہیں، ملینئرز، بلینئرز، جو صحیح لائنوں پہ لگے ہوئے ہیں اور وہ کنٹریبیوٹ بھی کر رہے ہیں، اچھے مسلمان بھی ہیں، اللہ کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں. یہ اس چیز کی دعا کیجیے کہ اللہ ہمیں اگر پیسہ دے تو وہ، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، جب ایک صحابی نے ان سے سوال کیا تھا، تو ان کو پتا تھا کہ یہ جو ہے صحابی، جب یہ ملینئر بلینئر بنیں گے تو ان کو سیٹسفیکشن تھی
کہ یہ ملٹیپلیکیشن مسلمانوں کے لیے اور گڈنس پہ جانی ہے. تو اپنے آپ کو وہ بنائیں، جب اللہ کی مینٹورشپ میں آئیں گے تو پھر وہ والا انسان بنائیں کہ آپ کے پیسے سے خیر پھیلنے والا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ انڈیپینڈنس جو ہے نا فائنینشیل، اس کو اٹریکٹ کریں گے. ٹھیک ہے، سو یہ سارا کرنے کے بعد جو 7th اسٹیپ ہے نا وہ ہے ماسٹر لائف چیلنجز. لائف کے جو چیلنجز ہیں نا وہ چاہے آپ کے فیملی کے ہوں، چاہے آپ کے بچوں کے ہوں، چاہے آپ کے ایجوکیشن کے ہوں، چاہے آفیسز کے ہوں، چاہے کوئی بھی ہوں، یہ سارے آپ کے اندر ٹیسٹ ہیں. تو لوگ کہتے ہیں کہ جب انہیں چیلنجز آ رہے ہیں، ابھی جب میں بہت سارے لوگوں کے ساتھ کنیکٹ ہوا ہوں تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ سر ہم نا مجھے اتنا زیادہ گھروں سے پریشر ہو گیا، میں نا تھوڑی دیر کے لیے سالیٹیوڈ میں جانا چاہتا ہوں. دیٹس آل رائٹ، لیکن ایکچولی آپ کا تو ٹیسٹ ہی وہ ہے جس میں آپ کو ڈال کے ٹیسٹ کیا جا رہا ہے. تو وہاں سے جانا نہیں ہے، سرنڈر کریں اللہ کو، سبمیشن دیں. میری پوسٹ اگر آپ نے دیکھی ہے سرنڈر اینڈ سبمیشن کی، تو آپ سرنڈر کریں اللہ کو، سبمیشن کریں کہ اللہ، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا، اللہ آپ نے اب میرے کمر پہ جو بوجھ ڈالنا ہے ڈال دیں، آئی ایم ریڈی فار اٹ. گیم چینج ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے انہیں کہاں سے کام پہنچا دیا. حضرت یوسف علیہ السلام کی دیکھیں دعا، دیکھیں انہوں نے کیسے دی کہ یا اللہ مجھے اس کنویں سے، جب انہوں نے دعا کی تھی کہ مجھے اس ساری چیز سے نکالنے کا، میں اپنے لفظ میں بتا رہا ہوں، وہ حل کریٹ کریں. اگر وہ ایگزسٹ نہیں کرتا تو اسے کریٹ کریں اور مجھے وہاں سے رزق عطا فرمائیں جس کا مجھے گمان ہے یا بالکل بھی گمان نہیں ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ جب آپ پورا ایمان رکھتے ہیں نا تو پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے بھی آپ کے، یہ میں آئی ایم جسٹ ٹیلنگ یو ود ایکسپیرینس، دی انویزیبل ہیلپ ول کم. جسٹ بلیو ان دیٹ، ٹرسٹ می. یہ اسٹیپس ہیں اور یہی میں اپنی مینٹورشپ میں کراتا ہوں. آبویسلی ایک پوری پریکٹس کا طریقہ ہے. میرے ساتھ سیشنز میں جو لوگ آتے ہیں، 7 سیشنز کا میرا جو مینٹورشپ ہے اس میں لے کے جاتا ہوں، اور ان سی ای اوز کی پاکستان سے باہر لائفز چینج ہوئی ہیں. اینڈ دیٹ از دا وے. یہ جو آئی ڈونٹ نو، یہ جو ایک سی ای اوز کو خاص قسم کے سی ای او کے ٹرینر نکلے میں، آئی ایم دا فلانا سی ای او ٹرینر، آئی ایم دا لرننگ ایکسپرٹ. ایکچولی کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو کوئی نظر آیا ہے کوئی ایسا بریلینٹ قسم کا جو کہ اپنی کمپنی کو اٹھانے کے ساتھ ساتھ اپنی یونیورس کو بھی اٹھائے، اپنے ملک کو بھی اٹھائے؟ تو یہ کس قسم کے سی ای او ٹرینرز ہیں؟ آئی ایم ایکسٹریملی سوری فار دیٹ یار. پلیز یار، ان لوگوں کو یونیورسلی کنیکٹڈ لوگ بنائیں. تو میری مینٹورشپ میں جب سب لوگ آتے ہیں تو میں بار بار کہتا ہوں کہ وہ ایک سی ای او نے، لڑکی نے آ کے مجھے کہا کہ سر میں تو آپ سے یہ سیکھنے آئی تھی کہ میں نے اپنی سی ای او بن کے یہ کس طرح فائنینشیل گین کرنا ہے، لیکن مجھے آنے کے بعد یہ لگا کہ سر کہ میرا اللہ سے کنیکشن ٹوٹا ہوا ہے. تو اور میں ایموشنل انٹیلیجنس سیکھنے آئی تھی، لیکن مجھے پتہ چلا کہ کنیکشن اللہ سے ٹوٹا ہوا ہے اور میں نے اس سے جوڑ لیا، تو میری یونیورسل گول بھی ٹھیک ہو جائے گا اور میری فائنینشیل انڈیپینڈنس، میری کمپنی کا پورا ویژن ہی چینج ہو جائے گا. ہوا، یہ لوگوں کے ساتھ ہوا ہے. اور وہ چھوٹے چھوٹے 1,000 2,000 4,000 کی جو ڈالرز کی بات کر رہا ہوں، ڈیلز کر رہے تھے، وہ 10,000 کو پچ کرنا شروع ہو گئے، $50,000 کو پچ کرنا شروع ہو گئے، وہی لڑکے. ٹھیک ہے، سو یہ ہوتا ہے. سو دیٹس واٹ آئی ایم ڈوئنگ. اگر آپ سی ای اوز ہیں، جو بھی ہیں، آپ مینٹورز ہیں، خدا کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک چیز دی ہے آپ کے ہاتھ میں، آپ کم از کم ان سی ای اوز کو اس طرح سے ٹرین کریں. بہت ہو گئی ہے یار، وہ کب تک ان کے صرف آپ خاص قسم کی ان کو وہ کہ اپنے آفیسز کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، اسٹریٹجی کیسے بنانی ہے جی، وہ فائنینشیل گین کیسے لے کے آنا ہے، اپنے بزنس کو ملٹیپلائی کیسے. خدا کا نام لیں یار، خدا کا نام لیں. ہم اسی لیے للو پروڈیوس کر رہے ہیں. انٹرنیشنل سی ای اوز دیکھیں کیسے چھائے ہوئے ہیں وہ. یہ فرق ہے. جب میں انٹرنیشنلی کبھی بات کرتا ہوں کسی کے ساتھ، اس کو 1 سیکنڈ میں یہ بات سمجھ آتی ہے. اور میں مائنڈ یو، وہ جو الحمدللہ والی ایکسرسائز ہے، میں نے کرسچنس کو، گوروں کو بھی اس پہ لگا دیا، ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے. وہ اس فریکوینسی کے ساتھ جڑتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ الحمدللہ کی فریکوینسی کتنی بڑی ہے. آپ کو پتہ ہے نا، میں ایکسرسائز کراتا ہوں یہ والی. تو ایون درود شریف والے پانیوں پہ بھی لگوا دیا، بیکاز دے انڈرسٹینڈ دا مالیکولر اسٹرکچر. تو پلیز اس والی مینٹورشپ جو اللہ سے جڑنے کے بعد آتی ہے اس پہ آئیں. اینڈ دس از آل ماڈرن، دس از ماڈرن تھنکنگ، دس از بیونڈ اسپرچولیٹی. اوکے، تو 8واں اسٹیپ یہ ہے کہ یہ آپ کا ویژن جو ہے نا اس کو ایکسپینڈ کر دیتا ہے. اینڈ یو سی بیونڈ دس ورلڈ. آپ بڑی ڈریمز کرنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ یو اسٹارٹ تھنکنگ ڈیپر اینڈ یو لیڈ ود لیگیسی ان مائنڈ. سمجھ آئیے؟ آپ اس طرح سے لیڈ کرتے ہیں کہ میں ایک ایک لمحے کے لیے جواب دہ ہوں، اور میں جو کچھ کرنا ہے تو اپنے پیچھے لیگیسی چھوڑ کے جانا. یہ ہے وہ مینٹورشپ جس میں آپ نے ان سارے ٹاپرز کو لے کے آنا ہے. اور جو لوگ بھی آپ ینگ لوگ سن رہے ہیں، یہ 60 اسٹیپ میں نے 8 اسٹیپ کھول دیے آپ کے سامنے. اس کو فالو کیجئے اینڈ جسٹ چینج یور لائف.
So this was my journey, and it began when Prophet sallallahu alaihi wasallam introduced me to his mentor. Do you know that what that means? اور وہ جو ڈیوائن فرینڈشپ جو ان کے درمیان تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت برکت سے میری بھی ان کے ساتھ جڑ گئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ. تو پھر اور اللہ تعالیٰ پھر اپنے جب آپ اللہ تعالیٰ سے دوستی ہو جاتی ہے پھر اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں سے آپ کو انٹروڈیوس کراتے ہیں. وہ پروفٹس ہوں، وہ اچھے لوگ ہوں، نیک لوگ ہوں، جو کام کرنے والے لوگ ہیں، اللہ پھر اپنے دوستوں سے آپ کو یہ دس از اسپرچل تھنگ. میں آپ کو ڈیپر اسٹڈی بتا کے جا رہا ہوں، یہ ایک دم سے نہیں سمجھ آئے گی. دس از ناٹ لاجک. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جو ایج آف ریشنالٹی نے ہماری سینس خراب کر دیا. ٹھیک ہے، سو پلیز ریمبر کہ دس از بیونڈ دس visible sense. Okay, so and you know this is the secret that I've shared with you. اور یہ جو ایک سیکرڈ سرکل بنتا ہے نا فرینڈشپ کا اور مینٹورشپ کا جو یہاں سے شروع ہوتا ہے، میں چاہتا ہوں جس میں آپ، میں، پھر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ تعالیٰ، یہ جب جڑیں گے نا اس سارے سرکل میں تو آپ کی گیم شروع ہوگی. سو آئی انوائٹ یو ٹو دس mentorship of Allah and change something that can help you change. تو آپ وہ چینج میکر بنیے اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اس یونیورس کے لیے. اور جب آپ کا ٹائم، ہر ایک کا ٹائم ختم ہونا، تو آپ اپنے پیچھے ایک لیگیسی چھوڑ کے جائیں. سو دیز آر دا سیکرٹ اسٹیپس دیٹ آئی ہیو شیئرڈ ود یو. اینڈ میں آپ کو بتاؤں، یو ناٹ alone. The ultimate mentor is also waiting for you. Okay, so are you ready to walk this path? Are you ready? وہ انتظار کر رہے ہیں آپ کا. Stay blessed.